إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال الحق سبحانه وتعالى محاكيا عن نبيه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لائق التکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ رب تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کی رشد و ہدایت اور خیر خواہی کے لیے رب تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم کیا۔ ان چنیدہ ہستیوں نے اپنی پوری زندگی قولی، عملی اور فکری خیر خواہیوں کے لیے وقف کر دی۔ خیر خواہی کا یہ نمونہ جو انبیاء علیہ السلام نے قوم کے لیے، ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے پیش کیا، یہی وہ نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم نے اپنے پیغمبر سے، ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جس معاشرے کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی ہوتی ہے وہ معاشرہ کبھی بھی اپنی اقدار میں ہارتا نہیں، شکست نہیں کھاتا، گرتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس معاشرے کے ہر فرد کے دل میں ایسی روشنی ہوتی ہے، ایسا سرور ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ایسی
شہنائیاں بجتی ہیں جو بقیہ امتوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور بھی صرف دو ہی نکتے ہوں گے۔ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی خیر خواہی کے کن کن راستوں کو چل سکتا ہوں اور اپنے آپ کو خیر خواہ لوگوں کی صف میں شامل کر سکتا ہوں، اور اس خیر خواہی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کون کون سے خوشیاں ملنے والی ہیں اور مل رہی ہیں اور مل چکی ہیں، اور ہمیں اس کی خبر نہیں کہ یہ خوشیاں اصل میں آئی تو کس وجہ سے آئی۔ عربی زبان میں النصح خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ جرجانی بیان کرتے ہیں ہی الدعاء النصیحہ والنصح هو الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد۔ جب بندہ مومن کے دل میں یہ ایک امنگ پیدا ہو کہ میں نے مسلمان بھائیوں کو ہر اس راستے کی طرف بلانا ہے جس میں ان کی خیر خواہی ہو، ہر اس راستے سے بچانا ہے جس راستے سے ان کو نقصان ہی ہوگا، فساد ہی ہوگا، زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ شوق اور یہ ذوق اور یہ تڑپ اور یہ سوچ اور فکر، یہی وہ خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحری قول او فعل ما فی صلاح صاحبہ، ہر اس قول کی تلاش میں رہنا، ہر اس عمل کی تلاش میں رہنا جس قول و عمل سے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ایسی ہمدردی پیش کی جا سکتی ہے جس سے اس کی دنیا بھی خوبصورت بن جائے، اس کی آخرت بھی خوبصورت بن جائے۔ اور سلف نے یہ تعریف کر کے تو بات ختم کر دی، اخلاص المحبت للغیر، اخلاص المحبت للغیر ما فیہ صلاح، اپنے دل کی تمام محبتوں کو خالص کر کے، جمع کر کے کسی کے لیے نشاور کر دینا، اس نظریے سے کہ میری اس محبت کے نتیجے میں رب تعالیٰ اس کو خیر خواہ بنا دے اور اس کو ہمدرد بنا دے، اور ان دونوں زاویوں کی وجہ سے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک پیغام دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے رولنگ یہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ضابطہ یہ ہے کہ تم نیکی اور تقوی میں کسی کے معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کی سرپرستی کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، جب تک کہ تمہیں اس بات کی خوشی نہیں مل جاتی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی بھی گناہ کے مددگار،
کبھی بھی زیادتی کے مددگار نہ بننا، لیکن نیکی اور تقوی پہ بھی تعاون کرتے وقت اور برائی سے اور زیادتی سے بچتے وقت اللہ سے ڈر جانا۔ کہیں نیکی کرتے وقت بھی اس نیت سے نیکی نہ کرنا کہ اس کو میں پاؤں تلے رون دوں، ان کو کل کو عار دلاؤں، اس کو احسان کے بوجھ تلے دبا دوں، یہ زندگی میں یہ میرے سامنے آنکھیں نہ اٹھا سکے، یہ فقیر ہے، جس طرح چاہوں میں اس کی عزت سے کھیلوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا۔ تیرا رب ایک ایک بات کو جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جس طرح تیرا ظاہر دنیا کے سامنے ہے اور دنیا کو بھی تیرے ظاہر کا صحیح پتہ نہیں، وہ بھی چند گھنٹے چند ایام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تیرے رب کے سامنے نہ تیرا ظاہر مخفی ہے نہ تیرا باطن مخفی ہے۔ وہ دل میں اٹھنے والے جذبات اور دل میں پیدا ہونے والے تخیلات کی تمام وادیوں کو پیدا کرنے والا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا، تیرا رب تیرا اس بات پہ بھی محاسبہ کرے گا کہ تیرے دل میں سوچ کیا تھی، تو نیکی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، کس مقصد کے لیے، غرض کیا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کل کو کیا کرنا چاہتے ہو۔ صرف ایک مقصد بنا لو، میرا رب راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی جریر بن عبداللہ البجلی تشریف لائے، ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا ایسے بیعت نہیں لوں گا، ایک شرط لگاؤں گا۔ کہا سرتاج رسل شرط کیا ہے؟ کہا وعدہ کرو جب تک میں زندہ رہوں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کوئی تفریق نہیں، کوئی عصبیت تعصب نہیں، کوئی ذاتی کشید کیے گئے پیرامیٹرز نہیں، ایک ہی اصول، ایک ہی ضابطہ، رب کو راضی کرنا ہے۔ مسکرا کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، میں بیعت کرتا ہوں خوشی کے ساتھ، اس بات پر نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ خیر خواہی پھر کیسے کی، اس کا ایک نمونہ بھی سن لیجئے۔ یہ صرف بیعت کر کے فارغ نہیں ہو گئے، اسلام دعوے کے ساتھ دلیل بھی مانگتا ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ غلام نے 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا۔ غلام، گھوڑا، گھوڑے کا مالک جریر بن عبداللہ البجلی کے پاس آئے تاکہ اس کو پیمنٹ کی جائے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی جب دیکھا کہ گھوڑا بہت نفیس ہے، صرف 300 درہم، لگتا ہے یہ مجبور ہے انسان، لگتا ہے کسی پریشانی میں ہے تو اونے پونے میں بیچ رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی کسی بوجھ تلے دب گیا ہے اور اسے یہ بھی پرواہ نہیں رہی کہ میرا گھوڑا کتنے کا ہے اور میں کتنے کا بیچ رہا ہوں۔ فوراً غلام کو سائٹ پہ کیا، کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم، ارے بھائی 400 درہم کا مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اگر تم 400 کا لینا چاہتے ہو تم 400 کا لے لو، تمہارے غلام نے تو 300 کا لیا۔ اتبیعہ ب500 درہم، پھر کہا 500 کا مجھے بیچو گے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ فلم يزل يزيده 100 فمئة حتى بلغ 800 درہم، جو 300 درہم کا غلام نے گھوڑا خریدا، مالک نے 4 5 6 7 800 درہم کا سودا طے کیا۔ لوگوں نے باتیں کی
غلام ہی عقل مند نکلا نا، مالک کو تو خیال ہی نہیں آیا، کہا خاموش ہو جاؤ، قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، چپ ہو جاؤ، مجھے جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر چکا ہوں، میں کسی مسلمان کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اس کی خیر خواہی کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں نے اپنی بیعت کا ثبوت بھی دے دیا ہے کہ میں اپنی بیعت پہ پکا ہوں۔ مسلمانوں یہ خیر خواہی اور ہمدردی کی وہ زندہ مثالیں ہیں، چشم فلک نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے، اس لیے تو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے، کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے، میں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ خیر خواہی اور ہمدردی، اس کے لیے شریعت نے پیکج کون سا دیا ہے، کس انداز سے یہ خیر خواہی کی جائے؟ سب سے پہلا راستہ، کن مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، خیر کی چابی بنو، برائی کا تالا بنو۔ سہل بن عبداللہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر کے بھی خزانے ہیں اور شر کے بھی خزانے ہیں، مفاتیحها الرجال، اور ان خیر کے خزانوں شر کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے۔ فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير۔ خوش نصیب، سعادت مند اور خوش بختور وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے، اور ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو خیر کی بجائے شر کی چابی بنتا ہے اور خیر کے لیے تالا بن جاتا ہے، اس کو روک دیتا ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، تھوڑا سا اپنی بات میں شریک بھی کرنا چاہتا ہوں۔ امبرائڈری کی مشینیں آج کیسے کیسے اس کے اندر تطور آ چکا ہے، کوئی ایسی بھی مشین ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں لاکھوں سوٹ سلے ہوئے نکل کے باہر آ جائے؟ سید المرسلین کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات پہ غور کیجئے، یہ طوبہ کا لفظ آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا درخت بنایا ہے، یسیر الراکب المضمر السریع فی ظلها 100 عام، 100 سال تک دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا، اتنی جنت میں جگہ اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے جو نیکی کے لیے خیر کے لیے چابی بن جاتا ہے۔ اور اگلی بات، ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامها، اس درخت میں ٹہنیاں اور کونپلیں بھی ہوں گی، اللہ ذو الجلال جنتیوں کا جو لباس نکالیں گے وہ اس کے پتوں ٹہنیوں سے برآمد ہوگا اور جنتی پہنیں گے، یہ لباس سلا سلایا جنتیوں کو جو عطا کیا جائے گا وہ طوبہ درخت سے نکلے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان جس کے لیے رب تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ وَوَيْلٌ، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ لمن جعلہ اللہ مفتاحا
للشر مغلاقا للخير، جو خیر کے لیے تالا بن جاتا ہے، جہاں بھی نیکی ہونے لگے چھوڑو کیا کام کرنے لگے، اور نہیں تمہیں حالات کا پتہ نہیں، اور تمہیں پتہ نہیں آج کل ٹرینڈ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں آج کل دن کیا ہے، اور چھوڑو یہ تو باتیں کرتے ہی ہوتے ہیں، اور مولویوں کی کون سی بات ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی بھی کہتے ہیں تہجد پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، یہ ابھی بھی خیر خواہی کی باتیں کرتے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چھوڑو اس کو، یہ خیر کا تالا بنتا ہے، یہ برائی کی تابی بنتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ دوسرا راستہ، انشر البشارات فی اخوانک المسلمین یملأ اللہ قلبک بالفرح والسرور، خوشیاں بانٹنا سیکھو، رب تعالیٰ تمہارے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں گے، تمہارے دل کو خوشیوں سے لبریز کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس احب الی اللہ، کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیارے ہیں، مقربین میں سے؟ قال انفعهم للناس، جو جتنا لوگوں کو زیادہ نفع دے گا اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں زیادہ پیارا بن جائے۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر تو سب سے پیارا عمل پھر کون سا ہے جس کے ذریعے اللہ کے پیارا انسان بن سکے؟ آپ نے جواب دیا، سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کا عمل اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے، اور اس عمل کے ذریعے انسان خود بھی اللہ کا سب سے پیارا بن جاتا ہے۔ آج کہاں سے لائیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ کر، جو گھر سے نکلتے تو ہاتھ پہ خوشبو لگاتے ہیں؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے خوشبو ہاتھ پہ؟ کہتے ہیں حدیث کہتی ہے مصافحہ کرو گے، خندہ پیشانی سے ملو گے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو کھلے چہرے سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ۔ وما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، خوشبو اس لیے لگائی ہے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور مسکرانے کا صدقہ الگ ملے۔ جب اس بندہ مومن کو خوشبو آئے گی، دل میں خوشی جائے گی، یہ تیسرا صدقہ بھی ایک ہی وقت میں ہو جائے گا۔ آج کہاں سے لائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈھونڈ کر، جس جیسی پاک دامن عورت چشم فلک میں نہیں دیکھی، جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، اور جس کے لیے سرتاج ملائک کے پاس، سرتاج ملائک سرتاج رسل کے پاس آ کے کہتے کہ جا کے عائشہ کو میرا سلام پیش کرنا، جس کی طہارت و پاکیزگی کو جب تک میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے، میرا اور آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، اور ہر روز میرے رب کا فیصلہ دیکھیے کروڑوں مرتبہ اس ہستی کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ بیان کرواتے ہیں، تلاوت کرواتے ہیں۔ جب وہ کسی مسکین کو صدقہ دینے لگتی، درم و دینار کی شکل میں کہتی رکو واپس لاؤ، درم و دینار کو بھی خوشبو لگا کے پیش کرتی، کہتی یہ کیا مومنوں کی ماں، یہ کیا؟ کہتی ایک درہم کا صدقہ، ایک اس کو خوشبو آئے گی، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، یہ دوسرا صدقہ ہے، اور ساتھ میں قیامت کو اللہ کے محبوب لوگوں میں کھڑی ہونی چاہیے۔
آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ جو پھٹا نوٹ ہوگا نا وہ دیں گے، اور دیتے وقت بھی انداز کیا ہوگا؟ جیسے لگتا ہے کہ خالق و مالک وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو صدقہ کرتے ساتھ روتے ساتھ کہتے کسی کو بتانا نہ اور معاف کرنا، میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا۔ اور ہماری عادت ہے، دیتے بھی زکوٰۃ ہیں، فرض ہے، واجب ہے، نہ دیں گے تو قیامت کو گنجا سانپ بھی مسلط کیا جائے گا۔ دے کے زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے شرعاً جائز ہی نہیں، یہ اپنا مال تو دے ہی نہیں رہا، یہ دعاؤں کا محتاج کیوں بن گیا اس سے؟ یہ کیوں مطالبہ کرتا ہے مجھ سے دعا کرے؟ اللہ کا مال تھا، اللہ کے مال کو دے رہا ہے، اپنا فرض پورا کر رہا ہے۔ بندہ نماز پڑھے اور کہے کہ بہت شکریہ میرا ادا کرو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے۔ شکریہ کا کیا معنی ہے؟ خوش ہو جائے کہ زندگی میں اللہ نے یہ فرض اس کا ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوشیاں پیدا کرو، خوشیاں تقسیم کرو گے، رب تعالیٰ تمہارے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ کسی نے سوال کیا تھا، من اسعد الناس، کون ہے سب سے زیادہ خوشیوں کو سمیٹنے والا؟ جواب ملا، من اسعد الناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے رب تعالیٰ وہ خوشیوں کا رخ اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ ومن اسعد الناس، پھر سوال کیا گیا، اچھا لوگوں کو سب سے زیادہ خوشیاں کون دینے والا ہے؟ اس کو جواب ملا، من اسعد الناس، جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، خوشی داخل کرنا، او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ مسلمانوں، آج مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے تو رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کو دو دن کھانا میسر نہیں، سوچئے ان کے بارے میں جو دشمن کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، اس وقت بھی روئے زمین پر ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں ہے۔ کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم من اطعم الطعام، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تطرد عنہ جوعا، تطرد عنہ جوعا، بھوک دور کر دو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کیا ایک دیہاتی نے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویبعدنی عن النار، کہ نسخہ ہی بتا دی میں جہنم سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اطعم الجائع واسق الظمآن، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، پیاسے کو پانی پلایا کرو۔ فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، طاقت نہیں ہے، جیب خالی ہے، کھانا خرید بھی نہیں سکتے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، پانی پلا بھی نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اتنی بھی طاقت نہیں، ڈرپوک ہو، بزدل بن گئے ہو کہ اگر نیکی کی بات کی تو بہت مار پڑے گی، برائی سے منع کیا تو شاید یہاں اپنے پاؤں کی جگہ پہ ہی دفنا دیا جاؤں۔ کف لسانک الا عن خیر،
اپنی زبان کو سوائے نیکی پہ مت چلاؤ، اس کی حفاظت کر لو میرے صحابی، تمہیں جنت نصیب ہو جائے۔ مدینے والوں کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہی پیغام دیا تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں قدم مبارک رکھا تو اہل مدینہ کو سب سے پہلا پیغام نبی کیا ملا تھا؟ افش السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سید المرسلین جنت کے وصف بیان کر رہے تھے اور فرمانے لگے ان للہ ان فی الجنت لغرفا، میرے صحابہ جنت میں ایسے محلات اللہ نے بنائے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ایسے کرسٹل کے گھر ہیں پوری جنت میں، جہاں بھی جاؤ گے پورے گھر کا نظارہ کرو گے، اپنے گھر میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کرو گے۔ پوچھا گیا اعدہ اللہ لمن، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ہیں کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، واطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وصلی باللیل والناس نیام، جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، وافشى السلام، اور سلام کو عام کرتا ہے۔ یہ محلات اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھے۔ یحشر الناس یوم القیامہ أجوع ما كانوا قط، أعرى ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أنصب ما كانوا قط۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن مسلمانوں ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا، زندگی میں کبھی اتنا بھوکا نہیں ہوگا جتنی اس دن بھوک ہوگی، زندگی میں کبھی ایسی پیاس نہیں لگے گی جتنی قیامت کے دن ہوگی، زندگی میں کبھی انسان اس طرح اپنے آپ کو بے لباس اور بے آبرو نہیں دیکھے گا جتنا اس دن ابتدا میں ہوگا، اور زندگی میں اتنی تھکاوٹ محسوس اس دن نہیں کی ہوگی جتنی قیامت کے دن ہوگی۔ لیکن من اطعم للہ، جس نے اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، رب تعالیٰ اسے اس دن جنت کے خوشے کھلائیں گے۔ ومن سقا للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو پلایا ہوگا، اللہ اسے حوض کوثر سے پلائیں گے۔ ومن کسا للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا، رب تعالیٰ اس کو لباس پہنائیں گے۔ ومن عامل للہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے کام کرتے تھک گیا، قیامت کو اس کو تھکاوٹیں نہیں ہوں گی، قیامت کو اس کو تھکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک کو دور کر دو، یہ سب سے پیارا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا او تقضی عنہ دینا، کوئی شخص مقروض ہو گیا، بیماری کی وجہ سے علاج کرواتے کرواتے قرض تلے دب گیا، مقروض ہو گیا، کسی نے دھوکہ اور فراڈ کیا اور اپنا سارا مال بھی ختم کر بیٹھا اور کسی بوجھ تلے آ گیا، مقروض ہو گیا، کسی بھی ایسے زاویے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح ہوا، اور آج مسلمان ہے اور کسی قرض تلے آ گیا ہے، او تقضی عنہ دینا، اس کے قرض کو ادا کر دو، اس کو ڈھیل دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے قیامت کی سختیوں ہولناکیوں میں مصیبتوں سے اللہ اسے بچا کے جنت لے جائے، اسے چاہیے کہ دو کام کر لے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرْ، وہ کسی تنگ دست سے ہاتھ اٹھا لے، اس کو آسانی دے دے، اس کو وقت دے دے، ڈھیل دے دے، سپیس مہیا کرے، او یرضع عنہ، یا اس کے قرضے کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا گیا
اور اس سے پوچھا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے کہ جب کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو یہ دے دیتا، اور قرض دینے کے بعد یہ اپنے غلام کو بلا کے نصیحت کرتا، اذا اتیت معسرا، جب کوئی معسر تنگ دست آ جائے کہ مجھ سے ابھی بات نہیں بنی، میں ابھی آپ کو واپس نہیں کر سکتا، فتجاوز عنہ، میری نصیحت سن لو، اگر وہ ڈھیل مانگے تو دے دینا، اور ساتھ یہ لفظ بولتا، لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید ہمارا رب بھی اس کو دے کہ ہم سے تجاوز کر جائے، ہمیں ڈھیل دے دے۔ اللہ نے اس کو بلایا، بتاؤ تم نے یہ نیکی کی تو کس بنیاد پہ کی؟ کہا اللہ مجھے ترس بہت آتا تھا۔ اللہ عز و جلال فرمانے لگے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، صرف اس نیکی کی بنیاد پہ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں۔ دل بڑے کرو، دل بڑے کرو گے انعام بھی بڑے ملیں گے۔ اور حدیث کہتی ہے لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نیکیاں کرو گے تو انعام بھی گن کے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محى عن غریبه او عفا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، جو شخص کسی کا قرض مٹا دیتا ہے یا اسی سے لیا ہے معاف کر دیتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تکشف عنہ کربہ، معاشرے میں کس طرح خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں، کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان کسی کے لیے درد دل رکھتا ہے، اس کی مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ مقابلہ دیکھیے، میں تو کسی کی پریشانی کو اتنا دور نہیں کر سکتا، میری جتنی طاقت ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے بعد ہی ہوگی، لیکن میرا رب تو اپنی شانوں کے مطابق فیصلے کرے گا نا، اور کتنی تکلیفوں کو مجھ سے دور کیا، اور تکلیفوں کو میرے لیے خوشیوں کا باعث بنا۔ آپ نے خوشیاں بانٹنے کی بات جب کی، دو باتیں اور فرمائیں، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد، مسجد نبوی ایک مہینہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے 20 دن کا بھی کیا، فرمایا میں ایک مہینہ اس مسجد میں اعتکاف کروں، کتنا اجر ہوگا اس میں، لیلۃ القدر بھی ہے، 83 سال 4 مہینوں کے برابر عبادت۔ ظاہر ہے کسی کی 93 سال زندگی ہوگی تو 83 سال نمازوں کا پابند رہا ہوگا نا۔ اتنی بڑی عبادت، درجات، رفعتیں، بلندیاں سب کے اللہ نصیب میں فرمائے۔ ساتھ فرما دیا اگر کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں تو اس 1 مہینے کی اعتکاف مسجد نبوی میں، اور اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، جو کسی کے ساتھ جاتا ہے پھر اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دن سارے قدم اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کے قدموں کو جنت میں جما دے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، غفر لامرأة مومیسہ، بنی اسرائیل کی ایسی عورت جو بدکار عورت تھی، اس نے کتے کو دیکھا
کہ اپنی زبان سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، پانی والی مٹی. کاد ان یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالتی. بدکار عورت بنی اسرائیل میں اس نے کیا کیا؟ فاخذت خفها، موزہ اتارا، فاوسقته بخمارها، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں ڈالا، ڈال کے پانی ایک کتے کو پلا دیا. رب تعالیٰ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر کتے کو پلانے سے معافی مل سکتی ہے تو کسی بندہ مومن کو پلانے سے اللہ بخشش کیوں نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ خیر خواہی کا راستہ بیان کرتے وقت فرمان جاری کیا، اور یہ وہ فرمان ہے ملت اسلامیہ کو جس فرمان کی آج ضرورت ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہے. کاش مجھے اور آپ کو اس فرمان کی سمجھ آ جائے. سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 اعمال ایسے ہیں انسان مٹی میں چلا جائے گا لیکن ان 7 اعمال کا اجر بدستور ملتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. 7 یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، قبر میں چلا گیا، قصہ ختم ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی اس کی، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو زندگی میں 7 کام کر کے جائے گا، سو جائے، قیامت تک اس کے کھاتے نیکیوں سے اللہ بھرتے رہیں گے، یہ ڈپازٹ ہوتے رہیں گے. ایسا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کا کوئی حساب نہیں ہے. قیامت کی دیواروں تک اس طرح نیکیاں اس میں آتی ہیں. وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے، اگر سکھانے کی طاقت نہیں وہ عالم نہیں. ونشرہ، وہ کسی عالم کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے علم کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے. او اجرا نہرا، کوئی نہر بنوا دیتا ہے. او حفر بئرا، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے. او بنا مسجدا، کوئی مسجد بنا دیتا ہے. او بیتا لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنا دیتا ہے جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، صحت کی حالت میں، زندگی میں اپنا مال وقف کر دیتا ہے. وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں او ورث مصحفا، وہ قرآن مجید وراثت میں چھوڑتا ہے، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑتا ہے. او غرس نخلا، وہ کھجور کا درخت لگوا دیتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے، یہ تو مٹی میں چلا جائے گا، قیامت کی دیواروں تک اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہے. لوگ پوچھتے ہیں ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بتایا. ثواب کیسے آپ کو پہنچے گا؟ یہ کام کر کے چلے جاؤ اور ساتھ خوش ہو جاؤ. اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال درست ہے، سو جاؤ گے، فرشتے بھی کہیں گے نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، دنیا میں بہت آپ جاگتے رہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، سو جاؤ. اب قیامت تک تمہیں سونا ہی ہے، جب تک اللہ عز جلال قیامت کو وفا نہیں کرتے. جب وہ نعمتوں کو دیکھے گا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مد بصری، جہاں تک میری نظر جاری ہے اتنی میری قبر کھلی ہوئی ہے، اور میں تو آیا تھا مٹی میں لٹایا گیا تھا اور میرے نیچے جنت کے بچھونے بچھائے گئے ہیں. میں آیا تھا تو 3 چادروں میں، یہ لباس کہاں سے آ گیا جنت سے؟ کہے گا رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر. کیوں؟ حتی ارجع الی اہلی، میں لوٹ کے گھر والوں کو جا کے بتاؤں دیکھو مجھے اللہ نے انعام کتنے دیے. فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، سو جاؤ، قیامت اس وقت آئے گی جب تمہارے رب کا فیصلہ ہوگا. اس وقت تک سکون سے سو جاؤ، جیسے دلہن سوتی ہے کوئی اسے اٹھاتا نہیں ہے.
اللہ ذوالجلال یہ امن اور سکون دنیا اور قبر اور حشر میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی سعد تشریف لائے، یا رسول اللہ ان امی ماتت، اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں کیا کروں کہ ان کو نیکی پہنچے؟ قال علیک بسقی الماء، لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کرو۔ میرے بھائیوں گرمیاں آ گئی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کرو۔ رب تعالی سلف کہا کرتے تھے تابعین اذا کثرت ذنوب احد، جب کس کے زیادہ گناہ ہو جائیں تو اس کو لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، کیونکہ پانی جب تک جاری رہتا ہے انسان کے درجے بنتے رہتے ہیں۔ آج میں یہ کام کروں گا، کل کو میری اولاد یہ کام کرے گی۔ وفی القصص عبر، قصوں میں بہت عبرت ہوتی ہے۔ ریاض کے ایک مسجد میں ایک شخص گیا جس کی والدہ اللہ کے پاس جا چکی تھی، اس نے طے کر لیا کہ آج کے بعد ہر مسجد میں پانی کا بندوبست کروں گا، عصر کے وقت آ کے یہاں پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ جب عصر کے وقت آیا تو دیکھا کہ پانی کا بندوبست ہو چکا ہے، بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ امام محترم آئے، کہتے ہیں ما الذی ابکاک، او کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو بڑے اچھے ہمارے بھائی ہو۔ کہتا رو اس لیے رہا ہوں میری قسمت میں یہ نیکی نہیں تھی، نیکی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کہا تو کیوں روتے ہو؟ تیرا بیٹا ہی تو لگوا کے گیا ہے۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو یہ نیکیاں اولاد میں بھی آتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیر خواہی کے ان دروازوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا۔ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا اگلا دروازہ ایک بیان کیا ہے۔ اس دروازے کا ایک موسم بھی آنے والا ہے، رمضان۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ایما مسلم، کوئی بھی مسلمان، سقا مسلما علی ظمأ، جو کسی مسلمان کی پیاس کو ختم کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور دوسرا مسلمان وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى الجُّوعِ، جو کسی کی بھوک کو مٹاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور تیسرا مسلمان وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَى مُسْلِمًا عَلَى عُرْيٍ، جو کسی انسان کو لباس دیتا ہے، اس کے پاس لباس نہیں۔ تینوں کے نتائج دیکھیے، قیامت کا دن ہوگا۔ اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، دنیا کے کھانے کے بدلے جنت کے کھانے ملیں گے۔ سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ رحیق المختوم سے جنت میں یہ وہ شراب ہے جو سر پہ مہر ہوگی، جس کو کسی نے کھولا نہیں ہوگا۔ یہ پاکیزہ شراب اللہ جنت میں پلائیں گے، اور جس نے کسی کو لباس پہنایا فقیر ہے، مسکین ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ ذوالجلال جنت کی خلعت فاخرہ جو سبز رنگ کی ہوگی، رب تعالیٰ اسے جنت میں پہنائیں گے۔ کاش آج مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو، رمضان کا مہینہ شروع ہو، کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو بھی گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں کہ آج کالان کی وادی میں جانا ہے، کبھی اپنی گاڑی کی اس سیٹوں کو بھرو نظر لباس سے، ذرا بازار تقسیم کرو نا 4 سے 5 کہ آج صبح سے لے کے میں رکنا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہے اس کو سلام کہو، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے بزرگوں، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، اگر کوئی اور بھی خدمت کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں۔ عید پہ ایسا کرو نا، عید سے 7 دن پہلے 6 دن پہلے نکلو، بازاروں میں دیکھو
گلیوں میں دیکھو، روڈز میں دیکھو، کتنے بیچارے لاچار، کتنے مجبور، آپ کے نیبرز میں، آپ کے دیہاتوں میں، آپ کے جگہ جگہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ذرا جا کے ان کو خوشی میں تک اپنے شریک کرو نا، کہو یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور ساتھ یہ سلائی کے پیسے بھی لے لو تاکہ آپ پہ کوئی مشقت نہ ہو۔ کبھی اس کو راشن مہیا کرنے کے لیے کبھی تو گاڑیاں نکالو نا۔ اور کیا فائدہ؟ یاد رکھنا، جس کو اللہ نے علم دیا، قابلیت دی، منصب دیا، عہدہ دیا، مال دیا، ہر وہ چیز جس کو صلاحیت کہا جا سکتا ہے، جب تک اللہ کی راہ میں وقف نہیں ہوگی، یہ قیامت کو وبال جان بن جائے گی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا نظر کون آئے گا؟ جواب دیا من اعطی نعم اللہ سبحانہ وتعالی فاستخدمها على معصیہ، جس کو اللہ نے نعمتیں تو دی لیکن اس نے اللہ کی معصیت میں لگائی۔ تم کتنا مال ضائع بھی کرتے ہو، کبھی اس کو فقیروں کی طرف لے جاؤ، مسکینوں کو دے دو، لاچاروں تک پہنچا دو۔ کتنی بیوگان ایسی ہیں جن کے اوپر اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری آ گئی ہے، کتنے یتیم ہیں اس وقت معاشرے کے اندر، کون ہے پرسان حال؟ اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر۔ جو شخص کسی مسکین کا خیال کرتا ہے یا کسی بیوہ کا جس کا خامد دنیا سے رخصت ہو گیا، بچوں کی پرورش اس کے کندھوں پہ آن پڑی، کوشش کرتا ہے، فقط کوشش، خرچ کی بات نہیں شریعت۔ آپ اس کو کال کر سکتے ہیں، آپ اس کو خط لکھ سکتے ہیں، پیغام بھجوا سکتے ہیں، صرف کوشش کرنے والا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیوگان کے لیے اللہ اس کو اجر اتنا دیتے ہیں جتنا وہ مسلمان کافروں کے سامنے میدان جہاد میں کھڑا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، وَكَالْقَائِمْ، اکیلا مجاہد نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ایسا تہجد گزار ہے جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ وَكَالصَّائِمْ، وہ ایسا روزے دار ہے، الَّذِي لَا يُفْطِرُ، جس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، جو کسی یتیم کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ اپنا یتیم ہے، کوئی رشتہ دار یا کوئی بیگانہ۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں حتی اغناہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے ہیں اور اس کی کفالت وہ کرتا رہتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اللہ ذو الجلال اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، ایک اور خیر خواہی کا دروازہ آنے والا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، خود افطاری کرتا ہے، لوگوں کی بھی افطاری کروائے، مساجد کے اندر جگہ جگہ پہ افطاری کا بندوبست، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے۔ کتنے بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جایا کرو، ایک وقت آئے گا تم بھی کہیں اگر بیمار ہو گئے تو کیا بنے گا۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں، ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا ہی چودھری سمجھتا، جب بھی کوئی فوت ہو جاتا وہ اپنی ایک کرسی بھیج دیا کرتا کہ چلو میں تو نہیں گیا، میری کرسی لے جاؤ۔ اتفاق دیکھیے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جوانی ہمیشہ نہیں رہی، کبھی بھی مال ہمیشہ نہیں رہا، ہمیشہ رہتی ہے تو نیکی، خیر خواہی، ہمدردی۔ 120 سال عمر ہے، امام اصمعی نے جب دیکھا ایک شخص کو، پوچھا اتنے تر و تازہ کیوں ہو، اتنی بڑی عمر؟
مسکرا کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا، میں نے کبھی خیر خواہی نہیں چھوڑی، اللہ نے میرے ساتھ کبھی خیر خواہی نہیں چھوڑی، نیکی باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عود المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وَفُكُّ الْعَانِ، جن کی گردنیں بوجھ تلے آ گئی ہے ان کی گردنیں آزاد کیا کرو۔ صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت عیادت کرنے جاتا ہے صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کی بخشش اور برکت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر مغرب کو کسی کی عیادت کرنے جائے صلی علیہ 70,000 ملک یصلون علیہ، 70,000 فرشتے حتی یصبح، صبح تک اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت میرا رب کہے گا، حدیث بیان کرتی ہے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ بندہ کہے گا اللہ آپ تو سب کو دینے والے، کہاں میرا بندہ جو بھوکا تھا تم اس کو دیتے تو میری رحمت تجھے مل جاتی، وہ بیمار تھا تم اس کی عیادت کرتے تو تم کو میری رحمت مل جاتی۔ میرے رب کو کتنا پیار ہے لوگوں سے کہ ان کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ دیا، ان کی بھوک کو اپنی بھوک کہہ دیا۔ اللہ سے جلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دنیا کے اندر 1000 نیکیوں کے راستے موجود ہیں، چند راستے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کی بات پہ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی حدیثیں؟ جب اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی نے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتی ہے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے۔ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ کیا کہتا ہے؟ لا اعلم بعد النبوة درجة، لا اعلم بعد النبوة درجة افضل من بث العلم۔ اللہ کی قسم نبوت کے بعد کوئی بھی اتنا افضل درجہ نہیں جتنا لوگوں کے اندر علم پھیلانے کا درجہ ہے۔ آپ کو لوگ رمضان میں کہیں گے فلاں جگہ پہ آپ خرچ کرو، کیجئے گا۔ آپ کو لوگ کہیں گے فلاں جگہ پہ خرچ کرو، کیجئے گا، لیکن یاد رکھنا قومیں، ملتیں اور 100 سال تک تاریخیں بنتی ہیں علم کے بغیر نہیں، مظاہر سے نہیں، نظریات سے قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ نظریہ، آئیڈیالوجی علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ عرض پاکستان یہ وطن عزیز کس وجہ سے ملا؟ نظریہ تھا۔ ہندو اور مسلمان کا الگ نظریہ ہے، یہ ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر کنکر میں شنکر ہے۔ یہ نظریہ بچانا چاہتے ہو اپنی بقا، اپنی قوم کی بقا، اپنے وطن کی بقا، اپنی نسلوں کی بقا، اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین طریقہ اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ۔ علم سکھانے والے بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علمی سلسلوں کو مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلمہ یہی بولا، من علم علما ونشر
جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے من علم آیتن، صرف ایک آیت جو سکھا دیتا ہے، جو سکھانے کا سبب بنتا ہے، كان له ثوابها ما تليت، قیامت تک جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی ان دونوں کو ہی نیکیاں ملتی رہیں گی، جس نے سکھایا اور جو سکھانے کا بہانہ بن گیا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ سب لوگ روشن چہروں والے بیٹھے ہیں، بہت خرچ کرنے والے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسی ہستیوں کو بھی جن کو اللہ نے صرف مال نہیں دیا، اپنی محبت سے مال سے زیادہ نوازا ہوا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے فضل سے عبد الرحمن بن عوف کی یاد کو تازہ کرتے کرتے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ وہ صرف مال میں بڑے نہیں، وہ صف اول کے نمازی بھی ہیں. میں جانتا ہوں جو تہجد گزار بھی ہے، لیکن میں ایک فکر دینے جا رہا ہوں. عہد کیجئے، بڑا اچھا موقع رمضان کا آ رہا ہے، میرے مالک مجھے تو نے بہت کچھ دیا، 5%، 10% اپنے پروفٹس کو میں وقف کرتا ہوں قرآن کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں. کچھ نہیں، پروفٹ میں سے کیپٹل نہیں، 10%، 5%، جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، 8، 7، 6، یہ پروفٹ میرے مالک میں صرف قرآن کی خدمت میں لگا. آپ دیکھیے گا میرے رب کے پھر کمالات کہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت کتنی ڈالتا ہے. میں جب زندگی میں پہلی مرتبہ کویت گیا 12 دروس کے لیے، تو گزرتے گزرتے ایک بہت بڑی فیکٹری پہ نظر پڑی اور لکھا تھا ثلث عبد الوہاب، ثلث عبد الوہاب، 1/3 فار عبد الوہاب. یہ کون ہے 1/3 فار عبد الوہاب؟ بتانے والے نے بتایا کہ باپ بھی زندہ ہے، بیٹے کے پاس مال ہے، یہ پوری فیکٹری اس نے صرف بنائی اس لیے ہے، صرف کام کرنے والے تنخواہ لیں گے، 1/3 زندگی میں ہی وقف کر دیا. اس فیکٹری سے جو کچھ آئے گا پروفٹ، وہ صرف اور صرف مساجد پہ، ہسپتالوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ ہوگا، اور ابھی تک جاری ہے. طریقہ ہے، آپ کے پاس تھوڑا مال ہے، 1%، 2%، 3%، قرآن کے علم، حدیث کے علم کی معاشرے میں ترویج، سکھانا، بتانا. اس کی ترویج کے بہت سارے طریقے ہیں. قرآن مجید پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو عام کرنے کے لیے اس کو چھپوانا، حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ حدیث سکھانے کی کلاسز. بہت سارے رویے ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ رویہ یہ ہے کہ آپ امت کے لیے علم چھوڑیں، امت کے لیے علم چھوڑیں. یہ امت گرے گی نہیں. آج یہی وجہ ہے کہ دشمن کو پتہ چل گیا ہے اور یہودیوں نے لکھ دیا ہے کبھی مسلمانوں پہ ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے جب تک ان کے پاس علم ہوگا. اس لیے دانشگاہیں بند کرو، یہ علمی سلسلے بند ہونے چاہیے. وہ کہیں گے ہاسپٹل بناؤ، وہ عیسائی بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں، بنانے چاہیے. منع نہیں میں کر رہا، میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں. یہ کمپیریزن کیوں کر رہا ہوں؟ علم ہوگا تو آپ مسجد سے اٹھ کے بھی ہاسپٹل جا کے اپنی جیب خالی کر کے آ جائیں گے. علم ہی تمہیں سکھائے گا. میری اللہ سے دعا ہے، اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو اتنا عطا کر کہ اللہ یہ تیرے مال کا شکر بھی ادا کرے اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.